بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کی ہمیں ایمانی تربیت کرنی ہے، ان کو ان کا عقیدہ سکھانا ہے، لیکن اس میں بعض اوقات تربیت میں خرابیاں آ جاتی ہیں اور ہم نے اس کی وجوہات بھی بتائی تھیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اصلاح کیسے ہو۔ اب جب بچہ بگڑ جاتا ہے یا بچہ ان عقائد پر نہیں رہتا، اپنے ماحول سے خرابی لے لیتا ہے، اپنے دوستوں کے زیر اثر وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان حالات میں والدین کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات میں سب سے پہلی چیز جو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ گھر کا ماحول درست کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے ماحول میں بہت سی چیزیں آئیں گی۔ گھر کا ماحول آپ نے جو بچے کو بنانا ہے اس کے لیے سازگار ہو۔ دوسری بات، جیسا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا نمونہ والدین کی صورت میں اس کے سامنے ہو۔ تیسری بات، گھر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ بعض اوقات ماں باپ کے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بچہ غلط اثر قبول کر لیتا ہے، بعض اوقات بہن بھائیوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو گھر کے ماحول کو ہر طرح سے سازگار بنائیں تاکہ آپ اپنے بچے کی جو خرابی ہو چکی ہے اس کو درست کریں۔ اچھے سکول کا انتخاب کریں جہاں اساتذہ دیندار ہوں، سلیبس اچھا ہو۔ آج کل ایسے بہت سے سکول ہیں جو کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کرتے ہیں، مثلاً دار ارقم، مثلاً اور بھی کئی سکول ہیں۔ ان میں کئی سکول جو ہیں وہ زیادہ فیس لیتے ہیں، کئی سکول کم۔ بہرحال ہر ایک کے لیے یہ اپرچونٹی موجود ہے۔ اچھے اور دیندار سکول اور اساتذہ کا انتخاب کریں۔ تیسری بات، آپ یہ ضرور دیکھیے کہ بچے کے دوست کیسے ہیں، اس کی ذاتی مصروفیات کیا ہیں، وہ سارا دن موبائل پر تو نہیں بیٹھا رہتا، یا کچھ ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ تو اس کا واسطہ نہیں ہے جو کہ اس کی برین واشنگ کرتی رہتی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے دوست احباب اور اس کی ذاتی مصروفیات کیا ہیں۔ اب اس کے بعد بچہ ہو گیا خراب، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ بچے کو آپ کو ٹائم دینا ہے، اس کو والد ٹائم دے یا والدہ ٹائم دے، اس کو لے کر ایسا کریں، کسی قرآن کلاس میں لے جائیں۔ قرآن کلاس میں اللہ تعالیٰ اس کی خود تربیت کریں گے، وہاں پہ اس کو نیک ساتھی ملیں گے، نیک استاد ملیں گے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں تبدیلی آئے گی۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا، جی میرا بچہ تو جاتا ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ بات ہے اس کام کے لیے والدین کو کوشش کرنی ہوگی، انہیں کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور سیٹ کریں جہاں پہ وہ جانا شروع کر دیں۔ آغاز میں ہو سکتا ہے بچے اس سلسلے میں آپ کو تنگ کریں، نہ جائیں، آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے، آپ کو ان کو اٹریکشن دینی پڑے، خود ساتھ جانا پڑے، تب تک ان کے ساتھ خود جاتے رہیں، بچے کی والدہ یا بچے کے والد تب تک جاتے رہیں جب تک کہ بچے کی اپنی دلچسپی وہاں نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ بچے کے مسجد میں جانے کا ضرور اہتمام کریں۔ خرابی اصل میں یوں ہوتی ہے کہ والد خود مسجد میں نہیں جا رہا ہوتا، بچہ بھی مسجد میں نہیں جا رہا ہوتا، تو یہ ساری خرابیاں آپ کو دور کرنی پڑیں گی۔ ہم نے اسی لیے شروع میں کہا تھا کہ جیسا آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا آپ خود بن جائیں۔ اب یہ تو ہوا تب جب یہ معاملے خراب ہو گئے۔ ابتدا میں بچے کی یہ تربیت کیسے کرنی ہے؟ یہ ابتدا میں ماں بچے کی تربیت کر سکتی ہے، بچے کو کھلا رہی ہے، بچے کو پلا رہی ہے، بچے کو سلا رہی ہے، وہ اس کے اللہ کے نام کے ساتھ اس کے کھانے کا آغاز کرے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو باتھ روم لے کے جائے، جو اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں
ان کے ساتھ بچے کو تربیت دے، رات کو سوتے وقت کی دعائیں پڑھائے، اٹھتے وقت کی دعائیں پڑھائے، اور اس کو سارا دن وہ بتاتی رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماما دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کھانے کو فلاں نعمت دی ہے، فلاں مزے کی چیز جو تھی یہ اللہ نے ہمیں دی تھی اور ہم نے آپ کو دے دی۔ یہ ماں کے لیے یہ کام بڑے آسان ہیں، کیونکہ اس کا سارا دن ہی بچے کے ساتھ گزرتا ہے۔ کبھی وہ اس کے کپڑے بدلا رہی ہوتی ہے، کبھی اسے نہلا رہی ہوتی ہے، کبھی اسے کھلا رہی ہوتی ہے، تو ماں یہ کام بڑی آسانی سے بڑے اچھے انداز میں کر سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور واضح کر دوں کہ ماں کا صرف سکھانا کافی نہیں ہوگا۔ بچہ جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے، 12 سال کا، 14 سال کا، جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کو زمانے کی ہوا لگتی ہے، تو پھر ماں کی باتیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس آپ کی تربیت کے پیچھے ٹھوس دلائل ہونے چاہیے۔ یہ ٹھوس دلائل کیسے ہوں گے؟ بچے کو قرآن پڑھائیں، ناظرہ قرآن نہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور یہ اس کی تعلیم کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسکولوں میں نہیں ہو رہا، لیکن آپ کو یہ پچھلے ٹائم اس کے لیے انتظام کرنا پڑے گا اور روزانہ کی بیس پہ کرنا پڑے گا۔ کم از کم اسے قرآن ترجمے اور تفسیر سے پڑھائیں۔ ٹھیک ہے اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کی عمر کے مطابق جتنا اس کو سمجھ آئے گا وہی اگلی زندگی میں اس کی بیس بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اسے حدیث پڑھائیں، کم از کم اس کے ساتھ اس کو سیرت نبوی ضرور پڑھائیے۔ اس کے بغیر آپ کی جو دینی تعلیم ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اسے دیکھنا ہے وہ کہاں جاتا ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی جو ہیں اپنی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں۔ تربیت ایک منٹ کا یا ایک گھنٹے کا کام نہیں ہوتا، تربیت ایک فل ٹائم جاب ہے۔ آپ کو ہر وقت اپنے بچے پر نظر رکھنی ہے، اس کے دوستوں پر، اس کے دلچسپیوں پر، تو تب جا کے ایک بچے کی آپ اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا